خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے ایک جنت میں جانے والے آخری انسان اور اسی طرح جہنم سے نکلنے والے آخری انسان کے بارے میں بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسیٹتا ہوا جہنم سے اس حال میں نکلے گا کہ جہنم کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب وہ جہنم سے نکل جائے گا تو جہنم کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور جہنم سے کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی تھی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پانی سے میں کچھ پی سکوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب اے اللہ نہیں، میں اس کے علاوہ کچھ عرض نہیں، وہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ سے وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہ مانگنے کا کہے گا اور اس کا رب اس کے عذر کو قبول فرمائیں گے کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، پھر وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پانی سے پانی پیے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت بلند کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا، تو وہ آدمی عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے بھی قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا پانی پیوں، اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کے بعد تو میں کسی اور چیز کا سوال ہی نہیں کروں گا۔ حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے پہلے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور بھی سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ کریں گے کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ اس کو عذر قبول کریں گے کیونکہ وہ ایسی نعمتیں دیکھ لے گا کہ جس پر اس آدمی کو صبر نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس درخت کے قریب کر دیں گے اور پھر وہ آدمی اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ اسی طرح اور بھی درخت اس کے قریب آتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ آدمی اس طرح سوال کرتا کرتا جنت کے قریب پہنچ جائے گا۔ تو جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا، جنت کے انعامات کو دیکھے گا تو پھر اہل جنت کی آوازیں سنے گا، پھر عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دیں۔ حق تعالیٰ شان سے فرمائیں گے اے بنی آدم تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور اس دنیا کے برابر جو کچھ بھی دنیا کے ہیں اس کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب کیا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے جبکہ تو میرا رب العالمین ہے؟ تو حق تعالیٰ شان فرماتا ہے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، میں جو چاہتا ہوں اس پہ خوب قدرت رکھنے والا ہوں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے حتیٰ کہ اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے رحمت سے جس کو چاہے، اپنے فضل سے جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور اس کو یہ گمان تھا کہ مجھے میری عبادت جو ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف جو ہے یہ مجھے جہنم سے بچا لے گا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو وہ اس کے بعد جو اس کے ورثات ہیں ان میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی کیسی کیفیت ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو جہنم کے قریب ہیں اور جنت کے بالکل اتنا جنت سے دور کر دیا گیا ہے۔ پھر حق تعالیٰ شان اس کو جنت کے قریب لائیں گے اور اس کو جہنم کے قریب کر کے اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے، اس کو قریب کر دیں گے۔ جب وہ قریب ہوگا تو وہاں پر اس کو پیاس لگے گی، پیاس کی شدت سے وہ بے تاب ہو جائے گا اور اس کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح مجھے جنت کے قریب کر دیا جائے اور مجھے جہنم سے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوگا کہ حق تعالیٰ شانہ اسے جنت کے قریب تو نہیں کریں گے، البتہ اس کے درمیان میں کر دیں گے کہ وہ جہنم کے پھر بھی اتنا زیادہ دور نہیں ہوگا۔ پیاس کی شدت سے پچھتائے گا اور بار بار اس کی زبان جو ہے حلق سے بہر آ رہی ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے آپ کی کبریائی کی قسم ہے، باری تعالیٰ مجھے اس سے دور کر دیجیے۔ حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ
کہ اس سے دور ہونے کی قیمت جو ہے وہ صرف اور صرف پوری زندگی کی عبادات ہیں۔ اگر تو وہ دے سکتا ہے تو دے دے، اگر تو نہیں دے سکتا تو پھر تجھے نہیں ملیں گی۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے میری ساری عبادات لے لیں اور مجھے اس کے بدلے میں ایک گلاس پانی دے دے۔ چنانچہ اس سے ساری عبادات اس سے لے لی جائیں گی، اور پھر جو ہے اس کو ایک جنت سے اس کو ایک پانی کا گلاس دے دیا جائے گا۔ جب وہ پانی پیے گا تو اس کی شدت اور بڑھ جائے گی۔ وہ کہے گا پھر کہے گا کہ یا اللہ مجھے اور پانی چاہیے۔ تو فرشتے اس سے کہیں گے بھئی اس کا بدلہ تو ساری زندگی کی عبادات ہیں۔ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں تو پھر ساری زندگی کی عبادات دے چکا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مایوس ہو جائے گا، اپنا سر نیچے کر لے گا۔ حق تعالیٰ شانو فرمائیں گے کہ تجھے تیری عبادات جنت میں نہیں لے جا سکیں، تیری ساری زندگی کی عبادات کی قیمت ایک پانی کا گلاس تھا جو تو نے پی کر ختم کر دیا ہے۔ اب اگر تو جنت میں جائے گا تو میرے فضل اور احسان سے جنت میں جائے گا۔ اے بھائیو، جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان نہ ہو انسان جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہر حال میں انسان کو مانگنا چاہیے، کیونکہ اسی کا فضل ہے کہ اس نے زندگی عطا کی، اسی کا فضل ہے کہ اس نے رزق عطا کیا، اسی کا فضل اور اسی کا احسان ہے کہ اس نے ساری یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔